السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کے اس سلسلے میں جیسا کہ ماہ رمضان شریف کے اس مہینے میں درس حدیث کا سلسلہ موقوف رکھا گیا ہے اور اس کی مناسبت سے مختلف بیان آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رات ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور ان کی زبان مقدسہ پہنچائی گئی جنگ بدر کا تفصیلی بیان دعا کے ساتھ یہ اختتام پذیر ہوا۔ اسی ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی فتح مکہ کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی کرنے کا ارادہ ہے، مگر اس سے پہلے فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر فتح مکہ کا وہ بیان سمجھ میں نہیں آئے گا، اگرچہ کافی دن لگیں گے، مگر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے طفیل ہمیں بھی جو ہے فتح کامرانی عطا فرمائے۔ یہ صلح حدیبیہ جو سن ہجری 6 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو عمرے کے لیے نکلے اور مشرکین نے مکے میں نہیں آنے دیا، اس تعلق سے یہ پورا بیان ہے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تھے۔ اس کو تقریباً 5.5 سال ہو گئے تھے، اور اس درمیان بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہوئی، جنگ و جدال کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کے لیے مکے کے دروازے بند کر دیے تھے۔ خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت کے لیے سرزمین عرب کا ہر شخص آ سکتا تھا، لیکن مسلمانوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ حرم شریف کی زیارت کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جو ہے ناروا سلوک کا قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال میں کہ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو کیوں عذاب نہ دے حالانکہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انصار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہر وقت بے چین رکھتا تھا، ہر ایمان والے کو بے چین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اس شوق کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے۔ اپنی اس خواہش کا اظہار صحابہ بارگاہ رسالت میں بار بار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یقین دلاتے کہ عنقریب وہ دین آنے والا ہے جب یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور تم بڑی آزادی سے حج اور عمرہ کے ارکان ادا کر سکو گے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ میں نے خواب دیکھا ہے
کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور شکر کے خوب نعرے بلند کیے، اور یہ خبر آنے واحد میں پورے مدینے میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یہ عام خواب نہیں بلکہ وحی الہی ہے، اور اس میں ہماری دیرینہ آرزو کے پورے ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اتنا تو انہیں یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا اس کے بارے میں مختلف وسوسے ان کو پریشان کرنے لگے۔ کبھی سوچتے کہ کیا قریش کے ساتھ جنگ ہوگی اور وہ انہیں شکست دے کر مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ کبھی صحابہ سوچتے کہ کیا وہ زور بازو سے مکہ والوں کو شہر خالی کرنے پر مجبور کر دیں گے، کیا مکہ والے خود بخود ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں گے۔ بہرحال اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان فرمایا، کہا عمرے کا ارادہ ہے۔ اب سفر کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرہ جو ہے یہ سن ہجری 6 ذی قعدہ مہینے میں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرہ کیا ہے، اور چاروں عمرے میں سے 3 عمرے جو ہے وہ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اعتمر 4 عمر کلہن فی ذی قعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ان میں سے 4 عمرے ذی قعدہ میں، مگر الا العمرۃ التی مع حجتی، وہ عمرہ جو حجۃ الوداع میں تھا۔ ایک تو عمرۃ من الحدیبیہ فی ذی قعدہ، وعمرۃ من العام المقبل فی ذی قعدہ، وعمرۃ من الجعرانۃ فی ذی قعدہ۔ فرماتے ہیں ایک تو یہ جو ہے حدیبیہ والا عمرہ ذی قعدہ میں ہوا، اور ایک سن ہجری 7 میں عمرے قضا کیا، وہ بھی ذی قعدہ میں، اور ایک مقام جعرانہ سے جو آپ نے کیا تھا وہ ذی قعدہ میں، حیث قسم غنائم حنین، جب آپ نے جو ہے حنین کی جنگ فتح کرنے کے بعد مال غنیمت جو تقسیم کیا تھا، حیث قسم غنائم حنین، حنین کی فتح کے بعد مال غنیمت جہاں تقسیم فرمایا تھا وہ عمرہ ذی قعدہ میں کیا، وہ عمرۃ مع حجتہ، اور ایک عمرہ جو حج کے ساتھ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نے 4 عمرے فرمائے، اس میں یہ جو ہے عمرہ آپ نے اعلان فرمایا۔ اب صحابہ کرام نے زور شور سے تیاری شروع کر دی۔ تقریباً 1400 سے 1500 کے درمیان کی تعداد تھی، اور ہر ایک کے پاس ایک ایک تلوار تھی، اور اس کے علاوہ اور کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ ادھر مکہ کے ارد گرد منافق اور دوسرے قبائل یہ خوب ہنسی اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بچ کے نہیں آ پائے گا، ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی برائے نام ہے، تعداد بھی بہت کم ہے، مکہ والے بڑے طاقتور ہیں، لہذا یہ جا رہے ہیں اپنے موت کی طرف۔ اس طریقے سے وہ لوگ بھی باتیں کر رہے تھے۔ مدینہ طیبہ سے روانگی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی مدینہ مقرر فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نمیلہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عشاق کا یہ قافلہ
سوئے حرم روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواں پر جلوہ افروز ہوئے، 70 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے، اور ان کے گلوں میں قلادے ڈال دیے گئے تھے تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ قربانی کے جانور ہے، جیسا کہ اس زمانے کا رواج تھا۔ یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ سے تقریباً 12-15 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ نامی گاؤں میں پہنچا تو سب نے عمرہ کا احرام باندھا۔ آج بھی جہاں مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہیں تو ذوالحلیفہ جہاں میقات آتی ہے، اور وہیں پر آج مسجد بھی بنی ہوئی ہے، احرام کی نیت کرتے ہیں، وہاں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 رکعات پڑھی، پھر مسجد کے دروازے کے پاس سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی اٹھی اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہوا تو حضور نے احرام کی نیت باندھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور کا یہ سفر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اکثر صحابہ کرام نے یہیں سے احرام باندھا، اور بعض نے یہاں سے نہیں باندھا، مقام جحفہ سے عمرہ کا احرام باندھنے کا ان کا ارادہ تھا کہ وہ مقام جحفہ سے باندھیں گے۔ ان کے پاس ایک تلوار تھی جو نیام میں بند تھی، ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کے علاوہ چند اور مخلص خواتین، ام عمارہ، اسماء بنت عمرو اور ام عامر وغیرہ اور عورتیں بھی تھیں۔ بنو خزاعہ قبیلے کی دلی ہمدردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، چاہے اس میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب برابر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اس قبیلے کے ایک شخص بشر بن سفیان کو بھیجا کہ وہ مکہ جائے، وہاں کے حالات کا پورا جائزہ لے اور قریش کی سرگرمیوں اور ارادوں سے خبر کرے۔ نیز مہاجرین اور انصار کے 20 افراد پر مشتمل ایک جتھا تیار کیا، جس کی قیادت حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، جو لشکر اسلام کے آگے آگے بطور تلیہ اس لشکر کو کہتے ہیں کہ جو پیچھے والے لشکر کے لیے آگے آگے حالات سازگار بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 صحابہ کرام کے لشکر کو روانہ کیا۔ جحفہ کے مقام پر پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے جھاڑو دینے کا حکم دیا۔ جب صفائی ہو گئی تو خود وہاں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو ایک ایمان افروز خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا انی کائن لکم فرطن قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے صحابہ، میں تمہارا پیشرو ہوں، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ محترم سامعین، حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آج بھی ہم کتاب اللہ اور نبی کی سنت کو اپنائیں تو کبھی بھی جو ہے کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، مگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے آج غیر چیزیں اپنا لی، دوسروں کے طریقے اپنا لیے۔ آج سائنس بھی قدم قدم پر نبی کی سنتوں کی تائید کر رہی ہے، مگر میں نے بیچ میں کہا تھا کہ ہم کسی سنت پر اس لیے عمل نہ کریں کہ اس میں سائنسی فائدہ ہے، ہم اس لیے عمل کریں کہ یہ ہمارے نبی کی ادا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین
کبھی حدیث بیان کرتے کرتے حضور جس جو ہے مبارک جملے پر اگر مسکرائے ہوتے تو صحابہ مسکراتے ہو، کہتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسکرائے تھے اس لیے ہم یہاں پہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نبی کی ہر ادا کو وہ لوگ جو ہے اپناتے تھے، اور اسی وجہ سے کبھی بھی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کسی بھی میدان میں انہیں شکست نہیں ہوئی، اسی دو کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما۔ یہاں بھی حضور نے فرمایا کہ ان دو کو پکڑے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، ادھر قریش مکہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر ملی تو ان کے دلوں میں وسوسوں اور اندیشوں کے طوفان امڑ آئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا محض بہانہ بنا رہے ہیں، اصل مقصد مکہ پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا وہ کسی قیمت پر مسلمانوں کو شہر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب عصفان کے مقام پر پہنچے جو مکہ سے تقریباً 2 دن کی دوری پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے بشر بن سفیان، یہ جو قریش کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے حضور نے بھیجا تھا، وہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بشر بن سفیان نے سارے حالات بیان کیے۔ یہ قبیلے بنو خزاعہ کے تھے۔ حضور نے بھیجا تھا کہ جاؤ، مکہ والے کیا کیا کر رہے ہیں۔ مکہ والوں کو حضور کی نکلنے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے قسمیں کھا لی، قسمیں ہی نہیں کھا لی بلکہ لشکر بھی تیار کر لیے، اور کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں انہیں مکے میں نہیں آنے دیں گے، یہ عمرے کے بہانے مکہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بشر بارگاہ رسالت میں آئے عصفان کے مقام پر، اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، هذه قریش قد سمعت بمسیرک فخرجوا معهم العوذ المطافل قد لبسوا جلود النمر وقد نزلوا بذی طوى يحايدون الله لا تدخلوا عليهم ابدا وهذا خالد بن ولید في خيلهم قد قدموها الى قراع الغمیم، کہ یا رسول اللہ، قریش کو حضور کی روانگی کی خبر مل گئی ہے اور وہ مکہ سے نکل کر ذی طوا کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ حد کر لیا ہے کہ حضور کو مکے میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نیز انہوں نے نبی کریم آپ کی جو ہے پیش قدمی کو روکنے کے لیے 200 شہسواران کو دستہ دے کر خالد بن ولید کو قراع الغمیم کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ بستی عصفان سے صرف تقریباً 12 یا 13 کلومیٹر دور تھی۔ کہا خالد بن ولید جو ہے وہاں آپ کو روکنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یا ویح قریش قد اکلتم الحرب۔ حضور نے فرمایا صد حیف، افسوس قریش کو جنگوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ حضور فرماتے ہیں کیا حرج تھا اگر وہ میرے اور دیگر عرب قبائل کے درمیان حائل نہ ہوتے۔ اگر عرب قبائل ہمارا خاتمہ کر دیتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غلبہ بخشتا تو وہ اپنی زیادہ کثرت اور زیادہ تعداد کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتے، اور اگر اس وقت بھی اسلام قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوتے تو پھر مجھ سے جنگ کرتے، کیونکہ اس وقت وہ طاقتور ہوتے۔ آخر میں حضور نے فرمایا فما تظن قریش فواللہ لا ازال اجاہد علی الذی بعثنی اللہ بی حتی یظہر اللہ او تنفرد هذه السالفہ۔ قریش کیا سمجھ رہے ہیں؟ بخدا میں اس وقت تک اس دین کے لیے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے یا میری زندگی ختم ہو جائے۔ جب مکہ والوں کے عزائم کے بارے میں یہ اطلاعات ملی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب کیا اور فرمایا ایھا الناس اشروا علیہ، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ انما جئنا معتمرین ولم نجی لقتال احد ونرى ان نمضی لوجہنا فمن صدنا عن البیت قاتلناہ۔ یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ جس نے ہمیں بیت اللہ شریف کے طواف سے روکا ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی، وہ کہا کہ میں ابو بکر صدیق کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسیروا علی اسم اللہ، تو اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و قتال سے بچنے کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ اس مشہور راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے مکہ پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو ہمیں کسی ایسے راستے سے مکہ کی طرف لے جائے کہ جو مشہور راستہ نہ ہو؟ حضور چاہتے تھے کہ کہیں جنگ نہ ہو، اس لیے کہ سب احرام میں تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ کون سا ایسا راستہ ہے کہ جو مشہور راستے کو چھوڑ کر کے ایسا راستہ ہے جو دشوار گزار ہے، جو کٹھین ہے۔ حضور نے فرمایا ہم کٹھین راستے سے پہنچیں گے، مگر ہمیں جو ہے ان سے جنگ نہیں کرنی ہے۔ لہذا نہایت ہی کٹھین اور دشوار گزار راستے پر چل کر حضور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ جگہ حرم شریف کی سرحد پر واقع ہے۔ اس طرح خالد بن ولید جو دستہ لے کر کے 200 سواروں کا دستہ لے کر کے جو اس مقام پر تھے، حضور وہاں سے بھی جو ہے نکل کر کے ان سے بھی ٹکراؤ نہیں ہوا، اور قریش کی جو تدبیریں تھیں وہ سب بھی ناکام ہو گئی، اور مسلمانوں کا راستہ بالکل جو ہے صاف ہو گیا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ راستے میں جب روحا کے مقام پر پہنچے تھے تو بنو نہد قبیلے کے افراد حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول نہ کی۔ پھر انہوں نے اپنی اونٹنیوں کا دودھ حضور کی خدمت میں بھیجا، حضور نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا لا اقبل ہدیۃ من مشرک، میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کیا کرتا۔ بنو غفار قبیلے کا ایک شخص جس کا نام امام بن رحضہ تھا، 100 بکریاں اور 2 اونٹنیاں لے کر حاضر ہوئے۔ یہ سارے جانور ایسے تھے جن کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ہدیہ پیش کیا۔ حضور نے انہیں قبول فرمایا اور انہیں دعا دی بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں خوب برکتیں عطا فرمائی۔ دیکھیے یہ حضور کا وہ اسوہ ہے، وہ طریقہ ہے۔ مشرک کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا، مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنو غفار کے اس مومن شخص جو 100 بکریاں اور 2 اونٹنیاں لے کر کے آئے اور بارگاہ رسالت میں پیش کی، حضور نے یہ سب قبول فرمایا۔ اور انہوں نے چند مقامی ترکاریاں بھی پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمائی، اور ان میں سے کچھ چیزیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجی۔ جب سنگلاخ اور دشوار گزار راستے کو طے کرتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہموار میدان میں پہنچے تو حضور نے فرمایا سب کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، سب بولو نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ سارے صحابہ کہنے لگے نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔
سوائے ایک منافق کے سب یہی جملہ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب نے یہ جملے دہرائے۔ حضور نے فرمایا یہی وہ بات تھی جو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس آیت میں کیا گیا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، جس کو میں نے بنی اسرائیل کے واقعات میں آپ کو سنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد، کلکم مغفور لہ الا صاحب الجمل الاحمر، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے سوائے سرخ اونٹ والے کے۔ میں نے کہا تھا کہ سب نے نستغفر اللہ ونتوب الیہ کہا، مگر ایک منافق اس نے یہ جملہ نہیں کہا۔ حضور نے بغیر کسی اس کے فجر کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی، مگر جو سرخ اونٹ والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ سارے صحابہ کی نظر پڑی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے اسے کہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو کہ حضور تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ وہ بولا ارے میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے اپنے اونٹ کی پڑی ہے اور تم یہاں مغفرت کی باتیں کرتے ہو، مجھے میرا اونٹ ڈھونڈنے دو نا۔ یہ ہے منافق، ہمیشہ دنیا دنیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اونٹ کی تلاش کرنے میں مصروف ہوں، بس مجھے میرا اونٹ مل جائے، مجھے یہ محبوب ہے، مجھے آپ کی مغفرت کی دعا نہیں چاہیے، مجھے تو اونٹ مل جائے وہ چاہیے۔ وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، ایک پتھر سے اس کا پاؤں پھسلا، وہ لڑکتا ہوا اپنے نیچے جا گرا اور وہیں مر گیا۔ جنگلی درندے اس کی لاش پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چیڑ پھاڑ کر کھا گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ جو اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ جو اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو حضور کی در سے ٹھکرایا گیا کہیں اسے ٹھکانہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حضور کا در ہی حقیقت میں خدا کا در ہے۔ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور کی اونٹنی اچانک جو ہے ٹھہر گئی۔ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ اونٹنی تھک گئی ہے، اس وجہ سے ٹھہر گئی ہے، بیٹھ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا انما حبسها حابس الفل عن مکہ، اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ تھکی نہیں ہے، تھکن سے نہیں رکی ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے یہ رک گئی ہے، لہٰذا اب یہیں پر سب اتر جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں ہم رک تو جائیں مگر کہیں بھی جو ہے پانی نہیں ہے اور سارے کنویں خشک ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک کنویں میں پانی تھا وہ بھی جو ہے ختم ہو گیا، اب سارے کنویں خشک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ روایت میں ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ما بالوادی ماؤن ننزل علیہ فاخرج سہما من کنانته فاعطاه رجولا من اصحابی فنزل به في قلیب من تلك القلب فغززه في جوفه فجاش بالراو حتى ضرب الناس عنه بعطفه۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے اپنا ایک تیر کمان سے نکالا، فرمایا جاؤ اس کو کنویں میں بیچ میں گاڑ دو۔ جب کنویں میں یہ تیر گاڑ دیا گیا، بس تیر کے گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی جوش مار کر ابلنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کنواں جو ہے پانی سے بھر گیا۔ اللہ اکبر! قریش بضید تھے، وہ کسی قیمت پر حضور کو آگے بڑھنا نہیں دینا چاہتے تھے۔ حضور کی یہ خواہش تھی کہ جنگ نہ ہو اور سارے معاملات حسن خوبی سے طے پائیں۔ اسی اثنا میں اب بات چیت کا دور شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے بھی ایک ایک آنے لگے، حضور انہیں سمجھانے لگے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔